المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلاۃ، معزز محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو مزاج دیا ہے وہ کچھ چیزوں کے اوپر کچھ چیزوں کو ترجیح دینے کا عادی ہوتا ہے، اور اس میں غریب اور امیر کا فرق نہیں ہے، ایک پڑھا لکھا اور ایک ان پڑھ، ایک بادشاہ اور ایک فقیر ایک طرح کا مزاج رکھتے ہیں۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ ایک شخص دولت کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کو بچاتا ہے، جمع کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، لیکن جب وہ بیمار ہوتا ہے تو ساری دولت اپنے علاج پہ خرچ کر دیتا ہے۔ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے دولت کے اوپر صحت کو ترجیح دی۔ کام میں مصروف تھا، دائیں بائیں نہیں دیکھ رہا، کسی کا فون آتا ہے تو نہیں سن رہا، کسی سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا، لیکن جب بھوک لگی تو کھانے کے ٹیبل پہ جا کے بیٹھ گیا۔ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے کام کے اوپر کھانے کو ترجیح دی۔ یہ دنیا کے اندر انسانی مزاج ہے کہ وہ کچھ چیزوں کے اوپر ترجیح دینے کا عادی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر انسان کی اس فطرت کو بیان کرتے ہوئے جو چیز ہمارے سامنے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اوپر آخرت کو ترجیح دی جائے۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ فرمایا کہ دنیا سے آخرت بہتر ہے، اور جو مومن ہوتا ہے وہ دنیا کو ترجیح نہیں دیتا، وہ آخرت کو ترجیح دیتا ہے۔ دنیا صاحب جتنی مرضی اچھی ہو جائے، جتنی مرضی انسان ترقی کر لے، دنیا کے امراء کی لسٹوں میں اس کا نام بھی آ جائے، لیکن اسے یہ کھٹکا ضرور رہتا ہے کہ اگر موت آ گئی تو سب کچھ رہ جائے گا۔ لیکن فرمایا جب آخرت میں اللہ اس کو جنتوں کا وارث بنائے گا اور جنتوں کی نعمتیں اس کو دے گا تو اسے یہ کھٹکا نہیں ہوگا کہ کہیں یہ نعمتیں مجھ سے چھن نہ جائیں۔ دنیا کی زندگی میں اللہ لمبی عمر دے دے، 80 سال کو پہنچے، 100 سال کو پہنچے، اس سے آگے نکل گئے تو گویا کہ یہ دنیاوی نظر میں لمبی عمر ہے، لیکن فرمایا کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ تو اب 100 سالہ زندگی کو جو شخص اس زندگی پہ ترجیح دے رہا ہے جس کا ایک دن 50,000 سال کا ہے، تو بتائیے گا وہ نادان نہیں تو اور کیا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ دنیا کے اوپر آخرت کو ترجیح دیں۔ بھائی جو کاروبار کے لیے نماز کو چھوڑ رہا ہے، جو دنیاوی محبت میں آ کے زکوٰۃ کو ترک کر رہا ہے، صدقہ و خیرات کو روک رہا ہے، جو رمضان کے روزوں کی پرواہ نہیں کر رہا، تو گویا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس شخص نے دنیا کو ترجیح دے رکھی ہے، آخرت کو ترجیح نہیں دی۔ لیکن ایک یہ ہے کہ دنیاوی اور آخرت کی ترجیح، لیکن اس میں یہ ہے کہ جو شخص دنیا کو ترجیح دیتا ہے، جس کے حصے میں نماز نہیں، جس کے حصے میں روزہ نہیں، جس کی زندگی میں زکوٰۃ نہیں، جس کی زندگی میں خیرات نہیں، جس کی زندگی میں کسی کے ساتھ محبت نہیں، وہ یہ غلطی کرنے کے بعد سوچتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے کہ یہ میرے اندر خامی ہے کہ میں دنیا کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہوں۔ لیکن دوسرا یہ ہے کہ دینی ترجیحات کیا ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ دنیا کو ترجیح دے رہا ہے اور آخرت کو چھوڑ رہا ہے، یہ ہے غلط۔
اور جو کر رہا ہے وہ مان رہا ہے کہ مجھ سے غلط ہو رہا ہے، لیکن صاحب ایک یہ ہے کہ دین کے اندر کچھ چیزیں ایسی داخل کر لی جائیں جو دین نہیں ہوتی۔ ایک دانشور کا قول ہے، وہ کہتا ہے کہ لا دینی اس قدر خطرناک نہیں ہے جس قدر خود ساختہ دین خطرناک ہوتا ہے اور نقصان دہ ہوتا ہے۔ ایک شخص دین کو دین سمجھ رہا ہے اور دوسرا شخص اس کو دین سمجھ رہا ہے جو دین نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں، اس کی رسول کی نظر میں اس کی مثال ہم یوں سمجھ لیتے ہیں کہ ایک بندہ کسی کو قتل کرتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے اور غلطی ہے، لیکن زندگی کا ایک موڑ آتا ہے کہ بندے کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے کسی کو قتل کیا تھا تو مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن دوسرا یہ ہے کہ ایک شخص جسم پہ بم باندھتا ہے اور بڑے مجمع کے اندر جا کے وہ خودکش دھماکہ کرتا ہے، لوگوں کے لاشیں بکھرتے ہیں، لیکن جب وہ دھماکہ کر رہا تھا تو اس کے لبوں کے اوپر نعرہ تکبیر بھی جاری تھا۔ اسے یہ سوچ بھی تھی کہ جب میری روح نکلے گی تو جنت کے دروازے کھلے ہوں گے، اور وہ اس عمل کو دین سمجھ کے کر رہا ہے جو دین نہیں تھا۔ جب دین خود ساختہ دین کو دین سمجھا جاتا ہے اور اس کو ترجیح دی جاتی ہے تو جو نتائج اس کے انسانوں کے اوپر، معاشروں کے اوپر مرتب ہوتے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہوتے ہیں۔ میں اور آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ذات سے ہمارے سامنے یہ چیزیں موجود ہیں، ہم نے ترجیح کس کو دینی؟ قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا۔ حضور علیہ السلام کی آمد سے قبل اہل مکہ حرم کی خدمت کرتے تھے، آنے جانے والے حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ جب حضور تشریف لے آئے اور ان کو دعوت ایمان دی گئی تو انہوں نے کہا نیکی کر تو رہے، حج بھی کر رہے ہیں، حاجیوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں، حرم کی خدمت بھی کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے کافی ہے۔ قرآن نے ان کی اس فکر بد کی نفی کی ہے کہ انہیں حاجیوں کو پانی پلانا، حاجیوں کی خدمت کرنا، حرم کی صفائی ستھرائی کرنا اگرچہ اعزاز کی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ اولیت انہیں ایمان کو دینی چاہیے تھی، اللہ کو دینی چاہیے تھی، آخرت کو دینی چاہیے تھی، رسول اللہ کو دینی چاہیے تھی، جو وہ نہیں دے سکے۔ صاحب ہم نے اس بات کا تعین کرنا ہے کہ اولیت کس کو دینی ہے اور کس کو نہیں دینی۔ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کو چاہیے کہ پہلے فرض کو رکھے، پھر واجب کو رکھے، پھر نفل کو ادا کرے اور پھر مستحب کو ادا کرے، سنت کے بعد مستحب۔ اور حضرت شیخ عبدالحق مدثر دہلوی نے اس کی شرح کے اندر لکھا ہے کہ جو شخص فرض و واجب ادا نہیں کرتا اور ساری زندگی نفل کے پیچھے پڑا رہتا ہے، فرمایا وہ رعونت میں اور دھوکے میں ہوتا ہے، اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ آج میں اور آپ اپنی ذات کو دیکھیں، اپنے معاملات کو دیکھیں، اپنے شب و روز کو دیکھیں کہ ہماری ترجیح کن چیزوں میں۔ یہ تو نہیں ہے کہ جن کو ہم ترجیح دے رہے ہیں اور محنت بھی کیے جا رہے ہیں، لیکن اسلام کی نظر میں اس کا وہ مقام نہیں۔ قرآن مجید نے ذکر کیا حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ قرآن کہتا ہے قیامت کے دن ایسے کئی لوگ آئیں گے جن کے جسم تھکے ہوئے ہوں گے، چہرے اترے ہوئے ہوں گے، لیکن اللہ کے ہاں ان کا کوئی اجر نہیں ہوگا، ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقا کے ساتھ نکلے، جا کے دیکھا کہ ایک راہب ہے جو عبادت میں لگا ہوا ہے، داڑھی چٹی ہو گئی، بوڑھا ہو گیا۔ آپ نے اس کو آواز دی، جب وہ آپ کی طرف جھکا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ آپ کے ساتھیوں نے پوچھا حضور روئے کیوں؟ فرمایا اس بوڑھے کی شکل دیکھ کے، اس کا عمل دیکھ کے، اس کی عمر دیکھ کے، اس کی عبادتیں دیکھ کے مجھے رونا آیا، اور قرآن کی یہ آیت مجھے یاد آئی کہ ساری زندگی عبادت کی بھٹی میں جلا، دنیا کو چھوڑا، لذات کو چھوڑا، لیکن قیامت کے دن جب آ جائے گا اللہ کے سامنے تو ماں سوائے تھکن کے اس کے خاتے میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ صاحب ہم عمل بھی کریں، لیکن اگر دین اس کو اتنی ترجیح نہیں دے رہا جتنی ہم دے رہے ہیں، اور میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یہی کچھ تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نجد سے قافلہ آیا، ایک شخص نے حضور کے سامنے بیٹھ کے عرض کی حضور اسلام کے بارے میں بتائیے، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسلام میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ اس نے عرض کی اس کے علاوہ؟ حضور فرمایا کچھ نہیں، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگر تو نفل پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ فرمایا اور؟ کہا
माह रमजान के रोजे फर्ज हैं। कहा इसके अलावा हुजूर फरमाया कुछ नहीं, लेकिन नफली रोजे रखना चाहे तो रख सकता है। फरमाया इसके अलावा, अर्ज की हुजूर फरमाया कि ज़कात है। उसने कहा इसके अलावा, फरमाया कुछ नहीं, लेकिन सदका और खैरात करना चाहे तो कर सकता है। मैं और आप इस हदीस की रोशनी में सीरत के गोशों को देख सकते हैं कि मेरे नबी ने फर्ज को किस अहमियत में बयान किया और जो नफल था उसको किस अहमियत में बयान किया। साहिब हमारी तो सारी जिंदगी उन चीजों में लग गई जिनको शरीयत ने उतनी अहमियत नहीं दी। एक शख्स 6 माह के बाद उम्र तो कर लेता है, लेकिन बेटियों को विरासत से हक अब तक नहीं दे रखा। उसे यही समझ नहीं कि उम्र करना मेरे लिए अफजल है या बेटियों के हुकूक जो इस्लाम ने मेरे ज़िम्मे रखे थे वो देने लाजिम है। एक शख्स जो है वो हज भी करता है, सदका और खैरात भी करता है, 40-40 दिन के चिल्ले भी काटता है, लेकिन वापस आके दुकान पे बैठता है तो हेरा फेरी उसी तरह उसकी जारी होती है। उसको इस बात का तयन नहीं हो सका कि इस्लाम 40 दिन के चिल्ले की तलकीन करता है या इस्लाम मुझे यह कहता है कि मैं अपने नाप तोल को दुरुस्त करके रखूं। साहिब किसी भी मसला को उठा के देख ले, तरजीहात का यह तयन आपको जगह जगह नजर आएगा। मखसूस अय्याम में मखसूस किस्म का लिबास बख्शिश और मग़फ़िरत का जरिया समझा जाए और नमाज उस दिन भी अदा न की जाए तो क्या ये नहीं होता? महफ़िल मीलाद रात को हो और सारा दिन जवान सजावट में लगे रहे, लेकिन जिस दिन महफ़िल मीलाद है उस दिन भी नमाज इशा अदा न की जाए तो बताइएगा, समझना चाहिए था कि तरजीह किसको देनी है और हम किसको दे रहे। मैं कहता हूं जिस कौम की मस्जिदें 12 रबीउल अव्वल के दिन भी नमाजियों को तरसें और 12 के दिन भी गलियों में बाजारों में रश पड़ा हो और मस्जिदों में नमाजी 12 के दिन भी नजर ना आए, तो उस कौम को सोचना तो है कि मैंने तरजीह किसको दी है। दूसरी बात यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम का एक अमल यह था, क्या अलैहिस्सलाम, एक अमल जो कसरत से होता था, ज्यादा होता था, और दूसरी तरफ वो अमल था जो दायमी होता था। तो मेरे हुजूर ज्यादा अजर वाले अमल के ऊपर मुस्तकिल और दायमी अमल को तरजीह दिया करते। मैं और आप इस हवाले से भी देखें, एक अमल है कि उसका अजर थोड़ा है, ज्यादा है, और दूसरा अमल वो है जिसका अजर थोड़ा है लेकिन उसमें सवाब तसलसल के साथ है। हम उसको भी देख सकते। हमारे नजदीक जो जिंदगी हमें दी गई वो इस बुनियाद पे दी गई, हमारे पास मसाजिद है, हमारे पास मदारस हैं, जहां पैसा खर्च करेंगे तो अजर दायमी होगा। जब तक बच्चा पढ़ रहा है सवाब है, पढ़ के फारिग हो जाएगा, मस्जिद में ड्यूटी करेगा, नमाजें पढ़ाएगा, कुरान पढ़ाएगा, हदीस पढ़ेगा, जब तक जिंदा है आगे पढ़ाएगा, वो आगे पढ़ाएगा। तो ये सवाब जिसने उस बच्चे को तालीम देते हुए खर्च किया था वो दुनिया से चला गया, लेकिन उसका अजर चलता रहेगा। हमें चाहिए ये था कि हम उस अमल को तरजीह देते। मैं पिछले दिनों एक जगह गया तो एक शख्स से बात हुई तो उसने इशारे में 2 जुमले कहे लेकिन खूबसूरत थे, और वो आपके लिए आज के इस इज्तिमा में एक पैगाम है। उससे बात हुई तो कहने लगा कि हमारे एक दोस्त थे, हमने उन्हें कहा कि कोई फंड देना है तो कहां सर्व करें। तो 2 जगह बताएंगे, एक मस्जिद और एक मदरसा। तो जो सामने बैठा था जिससे पूछा जा रहा था वो कहने लगा कि मस्जिद अल्लाह का घर है, फजीलत का इनकार नहीं है, लेकिन 24 घंटों में से 2 घंटे इस्तेमाल होती है, और जो मदरसा होता है वो 24 घंटों में ही अल्लाह और उसके रसूल के दीन के लिए इस्तेमाल होता रहता है। तो यहां अगर पैसा खर्च करेगा तो उसका अजर ज्यादा मिलेगा। साहिब इस दौर में मैं और आप इस बात के ऊपर गौर कर लें कि अल्लाह ने अगर दौलत दे रखी है, सलाहियतें दे रखी हैं, तो हमारी सलाहियतें कहां सर्फ हो रही हैं, हमारा पैसा कहां सर्फ हो रहा है। हमारी जो ताकत और कुव्वत दी गई, जो सलाहियतें दी गई, हम उनको जहां सर्फ कर रहे हैं, क्या वो हमारे लिए दायमी अजर का बाइस है या कि अर्जी अजर का बाइस है। एक चीज ये है कि बसों का शख्सियात से इंसान मोहब्बत करता है, और मुकर्रबाने इलाही के साथ मोहब्बत ईमान में इजाफे का सबब है, ज़ौक़ का सबब है, अजर का सबब है, ईमान की जिला का सबब है। लेकिन याद रखिएगा, जिस तरह खुद एतमादी और तकब्बर के दरमियान एक बारीक सा पर्दा होता है, और जब वो पर्दा हटता है तो खुद एतमादी वाला शख्स तकब्बुर के दायरे में दाखिल हो जाता है। इसी तरह शख्सियात की मोहब्बत के दरमियान भी मोहब्बत और दीन के ऊपर गलबे के दरमियान एक बारीक सा पर्दा होता है,
اور بس اوقات جب وہ پردہ ہٹتا ہے تو پھر دین کی محبت کے بجائے شخصیت کی محبت نکھر کے سامنے آتی. لیکن یاد رکھیں، ہم شخصیتیں لازم نہیں ہوتی، دین لازم ہوتا ہے. شخصیتیں اہم نہیں ہوتی، دین اہم ہوتا ہے. اور ہمیں جو عزت دی گئی وہ دنیا کی وجہ سے نہیں دی گئی کہ کسی شخص کے پاس لمبی لمبی گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے محلات ہیں، دولت مند ہے تو اس سے محبت کی جائے. دنیا میں عزت کا ذریعہ دولت نہیں ہے، دنیا نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ کا دین ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ